اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ویڈیو نمبر 412 412 میں ہم لوگ درود شریف اور آزمائش سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے، اور ہم نے قرآن شریف کی کچھ صورتوں کی کچھ آیات جو آزمائش سے ریلیٹڈ تھیں وہ بیان کی تھیں. ہم اسی پریکٹس کو بھی کنٹینیو کریں گے. تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 یعنی کہ قرآن شریف کی سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے. بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا گیا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، کیونکہ اولاد کی خاطر ماں باپ بہت کچھ کر جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہماری آزمائش ہوتی ہے ہمارے رشتوں سے جو ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی، میاں بیوی، والدین، ساس سسر، اور وہ تمام لوگ بھی کہ جو رشتہ داروں کے علاوہ ہوتے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. وہ حکم ہمیں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لیں، بلکہ اصل نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ہم ایمان لائیں، اور ہمارا وہ مال اور دولت کہ جو ہمیں بہت عزیز ہے. اب اس میں پیسے ہی نہیں بلکہ آپ کی قابلیت، آپ کا ہنر، آپ کی نیگوشیشن سکلز، وہ سب مال آتا ہے کہ جس سے آپ مدد کر سکتے ہیں کن کی؟ رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی، سوال کرنے والوں کی، اور غلاموں کو چھڑانے میں. اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور تنگ دستی یعنی غربت میں، کسی بھی تنگی میں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہ متقی لوگ ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں ان کی آزمائش کس طرح ہوتی ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 49، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ان آزمائشوں سے کیسے بچا جائے؟ جیسے مال ہے، اولاد ہے، تو ان کے سلوشنز بھی یا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں ہی بتائے ہیں. جیسے سورہ تغابن کی بھی آیت نمبر 15 کا میں نے آپ کو ذکر کیا. جب آپ آیت نمبر 16 پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو اپنے نفس کی بخیلی یعنی کنجوسی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے، یعنی کامیاب ہونے والا ہے. سورہ تغابن کی اگلی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بے حد بردبار ہے. بہت سے لوگ اس آیت میں یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہوں جن سے ہم لوگوں کی مدد کریں. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے قرض حسنہ دے سکتے ہیں؟ تو اس میں وہ تمام نعمتیں بھی آتی ہیں جس سے آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. جیسے لیٹس اسیوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ہنر سکھایا ہے، آپ وہ بھی لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. کہیں پہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہ کنواں کھدوا نہیں سکتے، آپ کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس ایسے کانٹیکٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ وسیلہ بن سکتے ہیں ان لوگوں تک پانی پہنچانے کا، تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے. غرض کے ہر وہ طریقہ کہ جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کے زمرے میں آتا ہے. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے. اس ویڈیو کے کامنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس ویڈیو میں نے قرآن شریف کی کن سورہ کا ذکر کیا ہے اور ان صورتوں کی کن آیات کا ذکر کیا ہے. یہ سوال میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ جن صورتوں اور آیات کا ذکر کیا ان کو کامنٹس میں لکھیں. اس کا جواب بھی جلد انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سے لوگ پوری ویڈیو سنتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ویڈیو بھیجنے کے باوجود نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ آگے شیئر کرتے ہیں، اور ڈھیر سارے سوال جو ہے نا وہ مجھے واٹس ایپ کر دیتے ہیں
کہ جن کے جواب جو ہیں وہ آلریڈی میں ویڈیوز میں بتا چکی ہوتی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔